کیا آپ جانتے ہیں کہ آج گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ترستے رہتے ہیں۔ اس گنبد خضرا کی تعمیر کس نے کرائی تھی؟ اس گنبد خضرا کو کیسے بنایا گیا تھا؟ کس کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور کتنے وقت میں بنایا گیا تھا؟ ناظرین گرامی، آج اس تمام ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ میں محمد عمران۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ ناظرین گرامی، لوگ تاج محل کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تاج محل کی تعمیر ہوئی اور جو اسے بنایا گیا یقیناً وہ ایک محبت کی مثال ہے، لیکن جب آپ گنبد خضرا کی تعمیر کے بارے میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کہہ اٹھیں گے اصل محبت کی مثال یہ ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس ارطغرل سیریل کو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی اولادوں نے جو خلافت قائم کی تھی، خلافت عثمانیہ، انہی لوگوں نے یہ ہر گنبد کو بنوایا تھا۔ اس سے پہلے وہاں پر کوئی بھی ایسا گنبد نہیں تھا۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو وہ اپنی عظیم سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہمیں تعمیر کرنے والے جو مستری ہوتے ہیں، جو انجینئر ہوتے ہیں، ایسے تمام لوگ چاہیے۔ اعلان ہوتے ہی دنیا کے تمام ماہر آرکیٹیکچر وہاں پر موجود ہونے لگے۔ لہٰذا یہیں سے محبت اور حیرت کا ایک ایسا بات شروع ہوتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا استنبول سے الگ ایک نیا شہر آباد کیا گیا جس میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے تمام مشہور آرکیٹیکچر کو رکھا گیا۔ اس وقت کے جو خلافت کے خلیفہ تھے وہ اس شہر میں داخل ہوئے اور الگ الگ آرکیٹیکچر سے یہ تاکید کی کہ وہ اپنے ذہین بیٹے کو اپنا جیسا بنائے اور ایسا تیار کریں اور ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ اپنے جیسا اور بے مثال بنا دے۔ لہٰذا تمام ماہرین نے اپنے اپنے بچوں کو اپنا فن سکھانا شروع کر دیا اور اسی دوران خلافت عثمانیہ ان تمام بچوں کو حافظ قرآن اور گھوڑ سوار اور شہ سوار بنانا سکھایا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ تمام آرکیٹیکچر کے بچے اپنے باپ کی طرح ماہر اور خطرناک آرکیٹیکچر کے ماہر بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ سب حافظ قرآن تھے۔ تقریباً 25 سال بعد ایک ایسے نوجوانوں کی جماعت تیار کر لی گئی جو کہ نہ صرف اپنے فیلڈ کے ماہر تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن اور باعمل بھی تھے۔ ان کی تعداد 500 سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ ان دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی اور اس کے علاوہ شیشے بھی پہنچوائے گئے اور بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا گیا۔ جب یہ سارا سامان مدینہ شریف پہنچایا گیا تو ادب کا یہ حال تھا کہ ان تمام سامانوں کو روضہ رسول یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ایک بستی میں پہنچایا گیا۔ ایک پوری بستی بسائی گئی اور اس میں سامان کو پہنچایا گیا تاکہ اس سامان کی خلل کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو سکے۔ لہٰذا ادب کا یہ حال تھا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، جب گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی تھی تو اگر کسی بھی لکڑی یا پتھر میں کمی یا بیشی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اسے کاٹنا پڑے یا پھر اسے توڑنا پڑے تو مستری وہیں پر کام شروع نہیں کرتے تھے بلکہ پھر سے اس بستی میں لے جایا جاتا تھا، وہاں کاٹا جاتا تھا یا پھر اس میں جو کرنا ہوتا تھا وہاں سے یہ سب لکڑیاں یا پتھر کو لایا جاتا تھا، بلکہ ایک ہی پتھر یا لکڑی کو اگر دن میں 10 بار کاٹنا پڑے یا توڑنا پڑے تو ہر بار لے جایا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والے تمام ماہرین کو یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ وہ تعمیر کرنے کے دوران باوضو رہے اور ہمیشہ درود پاک اور قرآن کریم میں مشغول رہے۔ روضہ رسول کے چاروں طرف کپڑے لگا دیے گئے تھے کہ دھوکے سے بھی اندر گرد و غبار نہ جا سکے، لہٰذا ستون لگا دیے گئے تھے تاکہ مٹی نہ جا سکے۔ یہ کام تقریباً 15 سالوں تک مسلسل جاری رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنی ادب و احترام کے ساتھ نہیں کوئی کام کی گئی ہے اور نہیں ہو سکے گی۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک کالے دن ہی تھا۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے پاس میں گھنٹی کو
ضرور دبا کر کے آل کر دیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں، اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔